رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس درس میں استقبال ہے، اور الحمدللہ رمضان کے احکام و مسائل قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے گئے، اور آج سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے تو میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد نمازوں کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ جو ہے ایک اہم اور عظیم عبادت ہے. قرآن مجید کی آپ جب تلاوت کریں گے تو تقریباً 82 مرتبہ جو ہے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ کمبائنڈ کر کے جوڑ کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. تو اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کے بالکل ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں رہنے والے کچھ افراد اور مدینے کے ارد گرد رہنے والے کچھ افراد نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑی اور کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا میں اس سے جنگ لڑتا رہوں گا، اور اگر وہ زکوٰۃ کے طور پہ اللہ کے نبی کو ایک رسی بھی دیا کرتے تھے تو انہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ورنہ میں ان سے جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا. اور آپ نے لڑائیاں لڑی اور اس کے بعد لوگوں کو سیدھی راہ پر لے آئے. تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جس طرح نماز ایک رکن ہے ویسے ہی زکوٰۃ ایک رکن ہے، بغیر اس کے اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. آئیے میں آپ کے سامنے مختصراً زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس پر روشنی ڈالوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے شریعت اسلامیہ کا ایک عظیم رکن ہے. جی ہاں، جس طرح ایک عمارت کئی پلرز پر قائم ہوتی ہے ویسے ہی دین اسلام کی عمارت جو ہے یہ 5 پلرز پر ہے. ان میں ایک اہم پلر جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے. آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. جی ہاں، تو یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد جن پلرز پر قائم ہے ان 5 پلرز میں سے ایک اہم پلر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کی تفصیل آئے گی آگے انشاءاللہ، اور اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے، ہمارا اسلام پورا نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایمان کی دلیل ہے. جی ہاں، جو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اللہ رب العالمین نے یہ کہا
کہ یہ اس کے مسلمانوں کے بھائی ہونے کی دلیل ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں جو دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو بھائی چارگی قائم کی گئی ہے، اس بھائی چارگی کی ایک بڑی دلیل کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی کہہ لیجئے کہ ایمان کے لیے دلیل بنایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ایماندار لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کی لذت کا باعث ہے۔ جی ہاں، ایک آدمی جو زکوٰۃ ادا کرے در حقیقت وہ ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ آپ اس کو ایسا سمجھے کہ آج دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے تمام راحت، سکون اور کہہ لیجئے کہ آشائش زندگی کا سامان جو ہے وہ مال کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک آدمی محنت و مشقت سے مال کما کے لائے، جس مال کی اس کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اللہ کی رضامندی کے لیے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ در حقیقت ایمان کی لذت اور ایمان کا مزہ ہے۔ طبیعت، نفسانی خواہشات اور دل یہ نہیں چاہتا کہ مال کسی اور کو دیا جائے، ہم نے کمایا ہے، لیکن ہم صرف اللہ کی رضامندی اور اس کے حکم کو مانتے ہوئے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس مال کو اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یقین جانیے ہم اور آپ ایمان کی لذت سے بالکل محظوظ ہو رہے ہیں اور ایمان کا لذت ہم لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی صفت کو صحیح قرار دیا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت چکھ لیتا ہے۔ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو اپنا سچا اور حقیقی معبود مانے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور کہا کہ خوش دلی سے اللہ کے دیے گئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے۔ سبحان اللہ، پہلے تو وحدانیت کا اقرار کرے، دوسری چیز شرک نہ کرے، اور تیسری چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس مال کو دل کی کشادگی، فراخی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ جی ہاں، خوف کے بارے میں ایک چیز جان لیجئے، خوف جو آگے سے آنے والا ہے، یعنی ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، آدمی عموماً خوف زدہ ہوتا ہے، اور غم جو پیچھے چھوٹ گیا، آدمی غم اس کے بارے میں کرتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، نہ ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف کی بات ہے اور نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی غمگینی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، لهم اجرهم عند ربهم، تو ان کے نیک اعمال کا ثواب اور اجر اللہ کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے غم اور آخرت کے خوف سے بچا لیے جائیں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کے دیے گئے مال کو خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے لیے کامیابی اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور 5 اللہ نے کہا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہم مال جمع کر کے سید کے رکھ کر کے دنیا کی پراپرٹی جائیداد بنا کر کے اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ حقیقی سچی کامیابی ہے کہ اللہ کے دیے گئے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ حصول جنت کا سبب ہے۔ جی ہاں،
زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے باغیچوں میں اور جنت کے باغ و بہار میں جگہ عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم ہو اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہو۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تمہارے اوپر جو نمازیں فرض ہیں ان کی ادائیگی کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ کہتے ہیں تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اعمال میں نہ تو میں زیادہ کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا، یعنی آپ نے بتا دیا عقیدہ توحید پر قائم رہوں گا، دوسرے نیک اعمال جہاں کروں گا وہیں اللہ رب العالمین کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى هذا، کہ جس آدمی کو خواہش ہو کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے، یہ انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یاد رکھے شہادتین کے اقرار کے بعد جہاں شریعت نے ہمارے اوپر دوسرے نیک اعمال لاگو اور فرض کیے ہیں، ان میں ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، اور کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضامندی ہو تو کہہ لیجئے کہ وہ زمین میں چلتا پھرتا جنتیوں میں سے ایک جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے ہی عام طور سے ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے کما کے رکھے ہیں، 2 لاکھ روپے زکوٰۃ نکال دوں تو میرے مال میں کمی واقع ہو گئی۔ نہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کروڑوں سے نوازا ہے، مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن مال کو سید کے رکھتے ہیں، مال کو کیا کرتے ہیں؟ سید کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک آدمی جسے اللہ نے کم نوازا ہے، یہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی زندگی اس کے مقابلے میں بڑی خوشحال، بڑی امن پسند اور بڑی اطمینان و سکون کی زندگی ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ میرا مال چلا جائے گا، اسے تو اس بات پر یقین ہے کہ جو اللہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے دینے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ جو ہے کسی مال کو کم نہیں کرتا۔ ما نقص صدقۃ من مال، کوئی بھی مال جو آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے اللہ کے بندے، اے آدم کے اولاد، تو اللہ کے راہ میں خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اگر اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو اس سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اور کہا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنے لگتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے تواضع خاکساری اختیار کرے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے لیکن کیا کرے؟ خاکساری اختیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ زمین سے اٹھے براق کے ذریعہ 7 آسمان، جنت و جہنم، اور جہاں تک اللہ نے لے جانا تھا وہاں تک اللہ لے گیا، لیکن زمین پر آنے کے بعد آپ سے زیادہ زمین سے چپک کے جھک کے زندگی گزارنے والی شخصیت کائنات نے نہیں دیکھی۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مال و دولت سے نواز دے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارے لوگوں سے تعلقات، معاملات اتنے بدل جاتے ہیں گویا کہ جو ہے ہم ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین اس کی شان اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں صدقہ اور زکوٰۃ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ جو ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم مال کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے شر، برائی اور خرابی اکٹھا کر لیتے ہیں، خرابی اکٹھی کر لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے
اللہ تعالیٰ مال کی خرابی کو دور کر دیتا ہے، اس کے شر کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی یقیناً اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے مال کا شر چلا گیا، اس کے مال کی خرابی چلی گئی۔ واقعی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، تو یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس مال سے بچے عیاشی کرتے ہیں، گھر کے لوگ برائی بے حیائی میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی اس مال کی زکوٰۃ ادائیگی کرتا ہے اور اس مال کی جب خرابی چلی جاتی ہے تو یہ مال انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، مال اللہ رب العالمین کی کائنات کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن کب نعمت ہے؟ جب اس کا صحیح استعمال ہو۔ لیکن یہی مال اگر اس کا شرعی استعمال نہیں ہے تو یہ نعمت کے بجائے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کے اندر جو خرابی، جو شر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، صدقہ و خیرات سے اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بطور انسان ہونے کے ناطے بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ان غلطیوں کی سزا بسا اوقات اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ آج ہمارے یہاں ایک عام سوچ اور فکر یہ بنی ہے کہ انسان کو عذاب آخرت میں اور انسان کو اللہ کی رحمتیں آخرت میں ملیں گی۔ نہیں، اس فکر کی اصلاح کیجیے۔ یہ فکر جو ہے اصلاح کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ زندگی تنگ کر دیتا ہے، اربوں خربوں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مال سے برکت کو نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر بد اخلاق بیوی اور بدتمیز قسم کے اولاد سے اللہ رب العالمین نواز دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی کم کمائی ہونے کے باوجود اللہ اس میں فراخی اور کشادگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس زمین کو کہہ لیجیے ہموار کر دیتا ہے، ہر اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ اسے نیک بیوی اور بہترین اولاد سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ تو کہا کہ صدقہ کرنے سے جو ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہا کہ بلا شبہ صدقہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں صدقہ و خیرات کے فوائد میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بروز قیامت انسان کے لیے سائے کا ذریعہ بنے گا۔ سائے کا ذریعہ، جب سورج ہمارے بالکل سر پر چلائے گا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا اور لوگ اس دن بڑے پریشان حال ہوں گے۔ اس دن کی پریشانی میں ہر آدمی سایہ تلاشے گا کہ کہاں اسے سر چھپانے کی جگہ ملے، تو اللہ رب العالمین اس کے کیے گئے صدقے کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند امام احمد کی حدیث اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، بلا شبہ روز قیامت مومن پر اس کا صدقہ سایہ کرے گا۔ اور وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، اتنا چھپا کے کرے کہ دائیں ہاتھ سے کیا دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو، یعنی بالکل چھپا کے کرے، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک تو چھپا کے صدقہ کرنے والا، اور دوسرا عام حالات میں صدقہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، صحیح سند سے آئی ہے کہ تم میں سے جب ایک آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح تم اپنے بھیڑ کے بچے کو بہت احتیاط سے پال پوس کے بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ رب العالمین تمہارے صدقے کو پالتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کی صورت میں لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اسی کے سائے میں صدقہ کرنے والے کو جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 10 فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ صدقہ بروز قیامت سائے کا ذریعہ ہے،
صدقہ و خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کا شر اور اس کی خرابی نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتا، اور کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پانچواں فائدہ کہہ لیجئے کہ چھٹا فائدہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ساتواں فائدہ غم اور خوف سے حفاظت ہے۔ آٹھواں فائدہ ایمان کی لذت کا باعث بنتا ہے۔ نواں فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے، اور 10واں فائدہ زکوٰۃ جو ہے دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ یہ 10 فوائد ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے صدقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کے دیے گئے مال سے صدقہ و خیرات کرے تو یہ ہمارے خیر، خوبی، بھلائی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ میرے بھائیوں، اس کے برعکس جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے دینی بھائی نہیں ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 11 اس سے پہلے بھی پڑھی گئی۔ اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ یعنی اگر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا مسلمانوں سے کوئی دوستانہ اور کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے تیار کردہ آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ یہ تو اخروی عذاب ہے زکوٰۃ نہ ادائیگی کرنے کی، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے کہا ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جب کوئی قوم دنیا میں اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں بھوک اور قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے سینکڑوں واقعات گزرے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی قوم نے اللہ کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں طرح طرح کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور آپ دیکھیں، کہا ایک دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت، اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء لولا البہائم لم يمطروا، کہا کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمت کی بارش نہیں برساتا ہے۔ اگر چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش نہ برساتا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اپنی رحمت کی بارش کو روک دیتا ہے۔ اور بارش کیوں برسائی جاتی ہے؟ محض اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے وہ بے گناہ بے زبان جانور جو زمین پر چل کے کھاتے پیتے اور اللہ کے دیے گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اللہ ان کی وجہ سے صرف بارش برساتا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت اتنے خطرناک اور بھیانک ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسانا روکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے شہر حیدرآباد میں بعض اہل علم سے میں نے سنا کہ شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر واقعی یہ کہہ لیجئے کہ صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں تو شہر میں ایک فقیر، محتاج اور مسکین نہ بچے گا۔ لیکن آج دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم طرح طرح کے عذاب میں اللہ رب العالمین کی جانب سے دوچار کیے گئے۔ کہیں کسی کی بیوی بد اخلاق تو کسی کے بچے بد اخلاق، لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود زندگی تنگ ہے، خوشحالی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ جہاں شرعی جرم ہے وہاں ایک سماجی جرم بھی ہے۔ یاد رکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مال دولت دی ہے اور اس مال دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیے گئے زکوٰۃ کے طور پر خرچ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہا کہ جن کو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، نہیں، وہ بہت برا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا کہ قیامت کے دن ان کے گلے میں ان کے روپے پیسے کو توق بنا کے، سکڑ اور چین بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہا کہ آسمان اور زمین کی وراثت کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بخوبی باخبر ہے۔ اور وہ حدیث آپ کی نگاہ میں ہونی چاہیے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بن جائے گا. اس کے آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ جو ہے اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کمایا گیا مال ہم سید کے جمع کے رکھیں، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے، نہیں، یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے میرے بھائیو. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 37 اور 36 اور 37 میں اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھی کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. کیسا عذاب بھائی؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جہنم کی آگ میں اس کے سونے اور چاندی اور اس کے زیورات کو تپایا جائے گا. فتکوا بجباہہم، تو ان کے جو ہے پیشانی کو اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو اس خزانے سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، بھائی یہی مال ہے، یہی خزانہ ہے، یہی کنز ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، آؤ اب اس کا مزہ چکھو، یہ تمہیں کتنا مزہ دلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو روز قیامت اس کے لیے سونے چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے، یعنی بالکل تپایا جائے گا، پتلا پتلا جو ہے ٹین کی طرح اس کو بنایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں انہیں تپایا جائے گا. پھر ان پتروں سے ان کے پہلو، ان کے پیشانی اور ان کے کمر کو داغا جائے گا. 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اس کے بدن کو دوزخ کے جانب پھیر دیا جائے گا اور اس کے جسم کی طرف مسلسل یہی عذاب لوٹایا جائے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، نہ جانے کتنے دن تک بندوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. اور جب تک اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال سونا چاندی کی جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین انہیں کیا کرے گا؟ جہنم پر تپائے گا اور اس کے بعد ان کو اس کے ذریعہ ان کے پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے کمر کے حصے کو داغا جائے گا اور انہیں جب تک حساب نہ ہو جائے تب تک اسی عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنہیں اونٹ اور جانور دیے ہیں، حدیث رسول یہ بتاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا، اس کو لٹا دیا جائے گا اور اونٹ پہلے سے بڑے ہو جائیں گے اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی اور اونٹ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر دوڑیں گے، اسے کچلیں گے اور اپنے جبڑے سے اس کے سر کو نوچیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جتنے جانور جن پر زکوٰۃ فرض کیا ہے اگر ان کی ادائیگی نہ کی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عذاب دے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ مال دولت کو گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا اور سونا چاندی پترے بنا کر کے اور اس کے ذریعے اس کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا، جانوروں کو اس کے اوپر دوڑایا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں ان چیزوں سے اس کو بڑی محبت تھی، بڑی 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 محبت تھی. اس کے لیے جانفشانی کر کے کوشش کرتا تھا کیسے بھی مجھے یہ کمانا ہے اور جمع کرنا ہے. لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ جسے تو اپنی سب سے محبوب چیز سمجھ کے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، آج وہی محبوب چیز تیرے لیے وبال جان بنی ہے اور تجھے اسی کے ذریعہ عذاب دیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کچھ اہم باتیں تھی زکوٰۃ کے تعلق سے. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اگر صاحب نصاب بنایا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کوشش کیجئے اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کے دیے گئے مال کو خرچ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے ان گنہگار بندوں میں سے ہو جائیں جن کو ان کے مال کے ذریعہ دنیا میں بھی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور آخرت میں تو عذاب کا حصہ ہے ہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مال سے کبھی بھی محبت کی توفیق نہ دے، بلکہ اس مال کو اس کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمیں دیے گئے مال کو تیری راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. خصوصی گزارش ہے
کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اور مسلمانوں کے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کا تذکرہ ہوگا کہ کس چیز میں کتنا ہے اور کتنا زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ پھر جو ہے انشاءاللہ ہفتے کے دن سے نئے طریقے سے جو ہے ہم درس کی ابتدا کریں گے دوسرے عنوان پر جس کے تعلق سے آپ کو خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بارک اللہ فیکم۔ السلام سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ پنکھا چلاؤ شیخ۔